نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، مدارس دینیہ اسلامیہ کا تعلیمی سال شوال سے شروع ہوتا ہے، رمضان پر ختم ہوتا ہے، اور آج سے نہیں ایک زمانے سے یہ سلسلہ ہے۔ رمضان المبارک سے پہلے شعبان کے مہینے میں یہ تعلیمی سال مکمل ہوتا ہے۔ رمضان گزر چکا، عید ہم منا چکے، اب پورے ہندوستان میں مدارس دینیہ میں جدید و قدیم داخلے جاری ہیں، اور مدارس اسلامیہ میں ہمارے بچوں کو دین کی بنیادی تعلیمات سے لے کر کے قرآن کریم کی تفسیر، احادیث نبویہ کی تشریح، یعنی دین کا مکمل علم ہمارے بچوں کو دیا جاتا ہے، اور یہ تعلیمی سلسلہ کئی سالوں پر محیط ہے، یعنی تقریباً 10-12 سال تک بچوں کو پڑھایا جاتا ہے تو بچے عالم بنتے ہیں اور حافظ، قاری، مفتی بنتے ہیں، قاضی بنتے ہیں۔ یہ ایک تعلیمی سلسلہ ہے۔ قرآن کریم نے مسلمانوں کو اس بات کا پابند نہیں کیا کہ تمہیں صرف دینی علم حاصل کرنا ہے، عصری علم حاصل نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم نے اس سے کبھی بھی منع نہیں کیا۔ قرآن کریم ہمارے دین کی اساس اور بنیاد ہے، اور دنیا بھر کے جتنے علوم ہیں وہ سب قرآن کریم میں موجود ہیں۔ قرآن کریم میں جہاں ایمانیات ہے، عقائد ہیں، اس سے ہٹ کر کے قرآن کریم میں علم نباتات بھی ہے، علم جمادات بھی ہے، علم طبقات الارض بھی ہے، علم الحساب بھی ہے، علم طب بھی ہے، دنیا بھر کے علوم ہیں۔ اور ہم ایک قدم آگے بڑھ کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کی جو موجودہ سائنس ہے اس کی بنیاد قرآن کریم ہے، اور یہ صرف ہم مسلمان ہیں اس لیے یہ بات کہتے ہیں، ایسا نہیں۔ یہ وہ حقیقت ہے اور سچائی ہے جس کا اعتراف پوری دنیا کرتی، اور علماء نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ سائنس جب ترقی کر کے اپنے صحیح مقام پر پہنچتی ہے تو وہ قرآن کریم کے علم سے مطابقت رکھتی، اور جب کوئی سائنسی نظریہ قرآن کریم کی تعلیمات سے ٹکراتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ سائنس اپنے اصلی مقام تک نہیں پہنچی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھو گے کہ ایک سائنسداں جب اپنی تحقیق پیش کرتا ہے تو دنیا بھر کے لوگ اس کی بات کو مان لیتے ہیں، اور یہ بات چند سالوں تک رہتی ہے۔ پھر کوئی نیا سائنسداں آتا ہے، وہ پیچھے سائنسداں کی تمام تر تحقیقات پر پھلی پھیر دیتا ہے، اور وہ ایک نیا نظریہ پیش کرتا ہے، اور یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ تو عصری علوم یہ بھی قرآن کریم میں موجود ہے،
یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ اللہ کی کتاب صرف مسلمانوں کے لیے. آپ دیکھو گے قرآن کریم میں ایک لفظ ہے ہدی للمتقین، کہ قرآن کریم ہدایت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. ہدی للمؤمنین نہیں کہا گیا، قرآن کریم میں کہا گیا ہدی للناس. ناس کے معنی پوری دنیا انسانیت، چاہے وہ کسی بھی مذہب اور دھرم کے ماننے والے لوگ، سب لوگ ناس میں آتے ہیں. تو قرآن کریم ہدایت ہے پوری دنیا انسانیت کے لیے. ایک شخص وہ ہے جس کے پاس ایمان نہیں ہے، تو قرآن کریم میں جو علم ایمانیات ہے جسے وہ نہیں مانتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ ایمانیات سے ہٹ کر کے علم نباتات ہے، علم جمادات ہے، علم حساب ہے، علم طب ہے، علم طبقات الارض ہے، علم فلکیات ہے، یہ سب کچھ قرآن کریم میں ہے. اور ظاہر بات ہے دنیا والوں کو اس کی ضرورت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ قرآن کریم کو اس اعتبار سے دیکھتے اور پڑھتے بھی ہیں. ہم سے زیادہ دوسری قوموں نے، ایمان والوں سے زیادہ ایمان سے محروم لوگوں نے قرآن کریم پر محنت کی، اور انہوں نے قرآن کریم پر جو کچھ لکھا ہے، قرآن کریم پر محنت کر کے لوگوں کے سامنے جو کچھ پیش کیا ہے، آج مسلمان اس سے فائدہ اٹھا رہے. تو قرآن کریم ہدی للناس ہے، ہدی للمتقین ہے. تو قرآن کریم نے کبھی بھی کسی علم کے حاصل کرنے سے منع نہیں کیا، بلکہ قرآن کریم اس کی ترغیب دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خود قرآن کریم میں وہ علم موجود ہے. ایک زمانہ تھا لوگ کہتے تھے دنیا اپنی جگہ ٹھہری ہوئی ہے، لوگ مانتے تھے. اور ایک زمانے تک سائنسداں اسی بات کو کہتے رہے، جبکہ قرآن کریم یہ بات نہیں کہتا. قرآن کریم کا یہ ہے کہ جتنے بھی ستارے ہیں، جتنے بھی کرۂ ارض ہیں، کل فی فلک یسبحون، ہر چیز حرکت میں ہے، ہر ستارہ، ہر کرہ جو ہے حرکت میں ہے. لیکن ایک زمانے تک سائنس یہ کہتی تھی کہ زمین اپنی جگہ ساکت ہے، لوگ مانتے تھے، قرآن کریم انکار کرتا تھا. زمانہ گزرا، اب سائنسداں یہ کہنے لگے کہ ہاں زمین بھی گھومتی ہے، سورج بھی اپنی جگہ ٹھہرا ہوا نہیں ہے، وہ بھی حرکت میں ہے، چاند بھی حرکت میں ہے، ستارے بھی حرکت میں ہے. قرآن کریم میں یہ آج سے 1400 سال پہلے سے یہ بات کہی گئی. تو پہلے سائنسداں اس کا انکار کرتے تھے، اور قرآن کریم کی آسمان و زمین، ستارے، چاند، سورج اور جتنے قرات ہیں سب کے تعلق سے ان کا اپنا ایک الگ نظریہ تھا، قرآن کریم کا اپنا ایک الگ نظریہ تھا. لیکن دنیا جب سائنس ترقی کرتی رہی تو قرآن کریم کی بہت ساری تعلیمات سے اتفاق کرتی رہی اور حیرت کرتی رہی کہ آج سے 1450 سال پہلے ان کی کتاب میں یہ بات موجود ہے. زمانہ تمام تر ترقی کے بعد جس بات کو اپنی تحقیق کے ذریعے سے جانتا ہے، قرآن کریم نے اس کو 1450 سال پہلے ذکر کیا ہے. اور قرآن کریم کے کتاب الہی ہونے کی دلیل یہی ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، یعنی اللہ کا کلام نہیں، قرآن کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بات ہے، تو اس زمانے میں نہ کوئی اسکول تھا، اس زمانے میں نہ کوئی کالج تھا، نہ کوئی یونیورسٹی تھی، اور نہ کوئی اس بات کا علم رکھتا تھا، اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے پاس پڑھا
نہ کسی کو آپ کے استاذ ہونے کا شرف حاصل ہے. اور یہ بات 1450 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی. ظاہر بات ہے قرآن کریم آسمان کتاب الہی ہے اور اللہ کا علم ما کانا ما یکون پر مشتمل ہے. یعنی ماضی میں جتنے علوم تھے سب کچھ اللہ کے علم میں ہے، اور قیامت تک کیا ہوگا، کتنے علوم ظاہر ہوں گے، قرآن کریم سب کچھ اللہ کے علم میں سب کچھ ہے، اور وہی ساری چیزیں قرآن کریم میں ہے. آج زمانہ قرآن کریم پر تحقیق کرتے 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 یہاں تک پہنچا ہے کہ قرآن کریم میں 360 علوم ہیں. میں نے تو 2-4 نام بتائے آپ کو. قرآن کریم کے جاننے والے، اس پر تحقیق کرنے والے کہتے ہیں قرآن کریم میں 360 علوم ہیں. اور یہ بھی حرف آخر نہیں ہے کہ انہوں نے کہہ دیا 360 تو 360 ان کو معلوم پڑے. ابھی جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھے گا تحقیق کرنے والے لوگ آئیں گے اور مزید نئے علوم اس میں سے نکلیں گے. یہ ہمارے ہاتھوں کا جو لوگ دستخط کرنا نہیں جانتے ان سے انگوٹھا لیا جاتا ہے، برابر ہے. دنیا کو پتا نہیں تھا کہ یہ بھی ایک آدمی کی شناخت ہے. میرے ہاتھوں میں انگوٹھے میں یا انگلیوں میں جو لکیریں اللہ رب العالمین نے بنائی ہیں وہ دنیا بھر کے انسانوں میں کسی سے نہیں ملے گی، کسی کو نہیں معلوم تھا. قرآن کریم 1450 سال پہلے اس بات کو ذکر کیا. انگلینڈ کے کسی سائنسدان نے تحقیق کرتے کرتے یہ چیز دریافت کی کہ ایک انسان کی انگلیوں کے نشانات دوسرے کسی انسان سے نہیں ملتے، سب کے الگ ہوتے. دنیا والوں کو معلوم نہیں تھا. آج سے برسوں پہلے انگلینڈ کے کسی سائنسدان نے تحقیق کرتے ہوئے اس بات کو دیکھا، اس نے اس کو بیان کیا، دنیا والوں نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا. بعد میں ان کا منہ چھوٹا ہو گیا کہ یہ تو قرآن کریم میں موجود ہے پہلے سے. ظاہر بات ہے قرآن کریم میں جو اشارات دیے گئے تھے، جو باتیں مبہم طور پر بتائی گئی تھی، غیر واضح انداز میں ذکر کیا گیا تھا، بغیر کسی تفصیل کے، لوگوں کو نہیں معلوم تھا. لیکن جب ایک آدمی کے علم میں یہ بات آئی اور اس نے دنیا والوں کو بتایا تو دنیا والوں کو بہت حیرت ہوئی. لیکن جب قرآن کریم کو دیکھا گیا تو قرآن کریم نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ جب انسان مر جائے گا، مٹی میں مل جائے گا، تو قیامت کے دن اللہ پاک جب سب کو دوبارہ زندگی دیں گے تو دوبارہ زندگی دینے کے بعد ہر ایک کا اپنا جو انگلیوں کا حصہ ہوگا، انگوٹھے انگلیوں کے جو نشانات ہوں گے وہ سب کو دیے جائیں گے. ایک ایک قبر سے 70 مردے نکلیں گے. ظاہر بات ہے ہمارے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہم خود اپنے آبا و اجداد کی قبروں کو پلٹتے ہیں کہ دادا کے انتقال کو 20 سال ہو گیا، اب قبر پلٹ دو، 10 سال ہو گیا قبر پلٹ دو، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا. 70 کا لفظ تو ہم لوگ کہتے ہیں، قرآن کریم اشارہ دیتا ہے کہ ایک ایک قبر سے بے شمار لوگ نکلیں گے. 70 کا لفظ ہمارا اپنا دیا ہوا لفظ ہے، ورنہ ظاہر بات ہے کہ جو بھی قبریں ہیں، آج ہم زندہ ہیں تو ہم کو معلوم ہے کہ یہ قبر کل کسی اور کی تھی، آج کسی اور کی ہے اور اب کسی اور کی ہے. لیکن یہ سلسلہ چلتا رہے گا، ہم بھی مٹی میں مل جائیں گے. ہمارے بعد میں لوگ رہیں گے کہ ہاں یہ دادا کی قبر ہے، یہ پردادا کی قبر ہے، اور اس کو پلٹو. ایک ایک قبر سے اللہ بہتر جانتا ہے کتنے مردوں کو اللہ اٹھائے گا، لیکن سب کا اپنا جو ہوگا اللہ اسے دے دے گا. اور کل قیامت کے دن یہ شناخت تو باقی رہے گی.
قرآن کریم میں یہ علوم ہے، ہمیں نہیں معلوم تھا، صدیاں گزر گئی لوگوں کو معلوم نہیں تھا۔ جب ایک سائنسداں اس تحقیق پر پہنچا اور اس نے دنیا والوں کے سامنے اس بات کو رکھا، تو اس کے بعد جب قرآن کریم دیکھا گیا تو قرآن کریم میں یہ بات موجود تھی جو ہمیں معلوم نہیں تھی۔ ہم پڑھتے تھے لیکن ایسا بھی ہوگا ہمیں معلوم نہیں تھا۔ قرآن کریم میں 360 علوم ہیں اور یہ آج کی تحقیق ہے، اور آگے بڑھیں گے، زمانہ گزرے گا، قرآن کریم کے معجزات کو اللہ کھولتا جائے گا، مزید نئے نئے علوم سامنے آتے جائیں گے، اور قرآن کریم میں وہ سب کچھ موجود ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کو اللہ پاک نے ھدی للمؤمنین نہیں کہا کہ یہ کتاب ایمان والوں کے لیے ہے، ایسا نہیں، ھدی للناس، پوری دنیا انسانیت کے لیے۔ اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انہیں جو علوم دیے گئے تھے، جو احکامات و تعلیمات دی گئی تھی، وہ سب کچھ بنیادی طور پر قرآن کریم میں موجود ہے، اور یہی قرآن کریم قیامت تک آنے والی دنیا انسانیت کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ تو مدارس دینیہ کا سال مکمل ہو گیا، نئے سال کا آغاز ہے، اور ایک دینی علوم ہے جس کا باقی رکھنا اور جس کا کما حق کہو پڑھنا اور پڑھانا مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے۔ یعنی ہر شہر میں ایسے عالم کا موجود ہونا ضروری ہے جو قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ جانتا ہو، احادیث کو ترجمے کے ساتھ، تشریح کے ساتھ جانتا ہو۔ یہ فرض کفایہ ہے۔ ہر بستی میں ایک عالم کا، ہر بستی میں ایک حافظ کا، ہر بستی میں ایک مفتی کا ہونا ضروری ہے، ہر بستی میں ایک قاری کا ہونا ضروری ہے۔ یہ فرض کفایہ ہے۔ پورا مالیگاؤں شہر عالم ہو جائے، شریعت نے اس کا پابند نہیں کیا۔ پورا مالیگاؤں حافظ قرآن ہو جائے، شریعت نے اس کا پابند نہیں کیا۔ ہر ایک کا عالم ہونا، حافظ ہونا، قاری ہونا، مفتی ہونا، قاضی ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن ہر بستی میں ایک عالم، ایک حافظ، ایک قاری، ایک مفتی، ایک قاضی کا ہونا ضروری ہے۔ یہ فرض کفایہ ہے۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، یہ جو پچھلا سال گزرا ہے، اس پچھلے سال میں مالیگاؤں میں بچوں اور بچیوں کو اور بڑی عمر کے لوگوں کو ملا کر تقریباً 600 حافظ ہمارے شہر میں تیار ہوئے ایک سال میں۔ اور میں نے یہ بات پہلے کہی تھی کہ پچھلے سال میں تقریباً 550 حافظ تھے، اور یہ بھی ہماری جانکاری، ہم نے جو معلومات اکٹھا کی اس کی بہت سارے مکاتب ایسے ہوں گے جہاں تک ہم نہیں پہنچ سکے۔ جمعیت علماء سال مکمل ہونے کے وقت ایک پروگرام کرتی ہے جس میں مدارس دینیہ میں پڑھنے والے، عالم بننے والے، حافظ بننے والے بچوں کو جمع کیا جاتا ہے، اور عالم کو یہ بتایا جاتا ہے کہ عالم کی ذمہ داری کیا ہے اور اس کا کام کیا ہے۔ آج آپ یہاں سے عالم بن کر کے جاؤ گے، جس بستی میں جاؤ گے تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ حافظ کو بتایا اور سمجھایا جاتا ہے کہ اللہ نے آپ کو حافظ قرآن بنا دیا، تو حافظ قرآن بننے کے بعد اب یہ حفظ کیسے باقی رہے گا، اور یہ حافظ بنانے کا سلسلہ آگے کیسے چلے گا۔ اور صرف حافظ بن جانا کافی نہیں ہے، قرآن کریم تم نے زبانی یاد کر لیا، قرآن کریم کیا کہتا ہے، قرآن کریم میں کیا ہے، یہ اس وقت تمہیں معلوم ہوگا جب تم عالم بنو گے، عالم، اور جب تم مفتی اور قاضی بنو گے تب جا کر کے معلوم ہوگا۔ یہ ترغیب ان کو دی جاتی ہے۔ تو ہم نے سال گزشتہ، پیوستہ سال، جو
حفاظ کی تعداد جمع کی تھی وہ تقریباً 550 تھی. اس سال شہر کے کچھ اخبارات نے اس بات کی جستجو کی کہ مالیگاؤں شہر میں جو بڑے مدارس ہیں اس میں کتنے حفظ کی کتنی کلاسیں ہیں اور وہاں سے کتنے بچے اس سال حافظ بنے. اسی طرح مساجد ہیں، ہماری مسجدوں میں بھی مکتب چلتا ہے، اور الحمدللہ مالیگاؤں کی تقریباً تمام مسجدوں میں مسلمانوں کے بچوں کو دینی بنیادی تعلیم ناظر قرآن ہے، اور اسی کے ساتھ حافظ بنانے کا سلسلہ ہے. ہر مسجد میں مکتب چلتا ہے، صبح کے وقت میں چلتا ہے، دوپہر کے وقت میں چلتا ہے، مغرب کے بعد چلتا ہے. یہ سلسلہ ہے. ہم نے جو جمعیت علماء نے جو تعداد جمع کی تھی سال پیوستہ 550 تھی. اس سال جب کچھ اخبارات نے اس سلسلے میں اپنے طور پر جو انہوں نے جستجو کی اور تلاش و تحقیق کے بعد جو تعداد حفاظ کرام کی جمع کی وہ تقریباً 600 ہے. خود میرے گھر مدرسہ چلتا ہے، آج سے نہیں 50 سال سے چل رہا ہے. اس سال ہمارے یہاں جو بچیاں حافظ بنی 17 بچیاں حافظ ہوئی. یہ کبھی کسی کو بتایا نہیں گیا. اور ان 17 میں سے ایک عمر دراز بوڑھی عورت تھی جو حافظ قرآن بنی، اس کی عمر 73 سال تھی. 73 سال کی بوڑھی عورت حافظ قرآن بنی. اور یہ بات میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ ہم لوگ سنیں تاکہ ہماری بھی بتی جلے. ہم لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ بڑی عمروں میں اب کیسے حافظ بنیں گے، ایسا ہی سمجھتے ہیں نا. کیا میری عمر 30 سال ہو گئی، 40 سال ہو گئی، 50 سال ہو گئی، 60 سال ہو گئی، 70 سال ہو گئی، اب کیسے حافظ بنیں گے؟ ایسی ہماری سمجھ ہے. تو یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر 73 سال کی بوڑھی عورت حافظ قرآن بن سکتی ہے تو 30 سال کا نوجوان کیوں نہیں بن سکتا؟ 40 سال کا شخص، 50 اور 60 70 سال کا شخص حافظ قرآن کیوں نہیں بن سکتا؟ بن سکتا ہے. تیرا ہی جینا چاہے تو باتیں ہزار. ایسا ضروری نہیں ہے کہ اب ہمارے پڑھنے پڑھانے کا وقت ختم ہو گیا، ہم ایسا سمجھنے لگے کہ اب ہم کام میں لگ گئے، شادی ہو گئی، بال بچے دار ہو گئے، تب کہاں حافظ بن سکیں گے. ایسا نہیں. آپ بننا چاہیں آپ کو گھنٹہ 2 گھنٹہ دینا ہے. اور ایسا ضروری نہیں ہے کہ آپ 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال میں حافظ بنے، ایسا ضروری نہیں ہے. میں نے ماضی میں کبھی ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک بحری جہاز مصر کا بمبئی آیا ہوا تھا، ساحل پر لگا تھا، کام کرنے والے عملے کے لوگ اترے تھے، بمبئی میں تھے. تو بمبئی کی ایک مسجد کے اندر ایک شخص کو لوگوں نے دیکھا کہ ایک عربی شخص ہے، ایک کنارے مسجد میں بیٹھا ہوا ہے. وہ اسے فجر کی نماز میں بھی دیکھا، ظہر کی نماز میں بھی دیکھا، عشاء مغرب عشاء میں بھی دیکھا. تو کسی نے اس سے پوچھا کہ آپ کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو اس نے اپنا تعارف کرایا کہ میں بحری جہاز پر ہوں، عملے کے افراد میں میں بھی ہوں، اور ہمارا جہاز یہاں لنگر انداز ہے، ابھی مال اترے گا، مال لوڈ ہوگا. تو میں بمبئی میں آ گیا، مسجد میں ہوں. تو بولے پورا دن آپ مسجد میں رہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں. تو اس نے بتایا کہ میں حافظ قرآن ہوں اور صبح سے لے کے اب تک میں نے پورا قرآن پاک پڑھا ہے، اس لیے میں مستقل مسجد میں رہا اور زبانی پورا قرآن پاک پڑھا. تو اس نے ایک بات یہ بتائی کہ میں نے قرآن کریم 40 سال میں حفظ کیا ہے. کتنے سال میں؟ 10-5 سال میں نہیں. میں حافظ بنا، حافظ بننے میں مجھ کو 40 سال لگے. قرآن کریم کی ایک آیت تھی، آج میں نے وہ ایک آیت پڑھی تو میں وہ ایک آیت یاد کرتا رہا، میں کام کرتا رہا، اپنے کام کرنے کے ساتھ ساتھ میں یاد بھی کرتا رہا.
تو مجھے حافظ بننے میں 40 سال لگے، لیکن قرآن کریم اس کی محنت کی وجہ سے ایسا یاد تھا کہ وہ پورا قرآن پاک ایک دن میں اس نے صبح سے شام تک پڑھ لیا۔ تو حافظ بننے کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے، عالم بننے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ تو یہ بات میں نے اس لیے بتائی کہ 73 سال کی عمر میں اگر ہمارے مالیگاؤں شہر میں کوئی بوڑھی عورت حافظ قرآن بن سکتی ہے تو ہم لوگ کیوں نہیں بن سکتے؟ اور حافظ بننے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ 2-5 سال میں حافظ بنے، آپ اپنی سہولت سے یاد کرتے رہے، قرآن کریم پڑھتے رہے، یاد کرتے رہے، 10 سال 20 سال 30 سال حافظ بن جاؤ گے انشاءاللہ۔ اور اگر خدا نخواستہ عمر وفا نہیں کی، آپ یاد کرتے رہے، یاد کرتے کرتے عمر پوری ہو گئی، حفظ مکمل نہیں ہوا، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حفاظ کی جماعت میں تمہیں اٹھائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مستقل لگا ہوا ہے اور اس نے اتنا یاد کر لیا ہے، اب اس کی موت کا وقت آ گیا، تو اللہ کو تو پتا ہے کہ اگر اس کی زندگی رہتی تو یہ یاد کر رہا ہے، یاد کرتے کرتے ایک وقت حافظ بن جاتا، اب اللہ نے بیچ میں ہی اس کو اٹھا لیا۔ تو اللہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے زمرہ حفاظ میں، حفاظ کرام کی جماعت میں اللہ پاک اسے اٹھائیں گے۔ یعنی ایک مکمل حافظ قرآن کو جو فضیلتیں حاصل ہوں گی، جو مقامات اور درجات اللہ عطا کرے گا، ایک وہ شخص ہے جو حفظ کرتا رہا اور درمیان میں اس کا بلانا آ گیا، حفظ مکمل نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی وہ ساری فضیلتیں اور سارے درجات عطا کریں گے۔ وقت ختم ہو گیا، مجھے جو بات کہنی ہے وہ یہ کہ قرآن کریم کے علوم کو، احادیث نبویہ کے علوم کو حاصل کرنا اور ہر بستی میں کسی ایک ایسے شخص کا ہونا جو عالم ہو، حافظ ہو، قاری ہو، مفتی ہو، قاضی ہو، بڑی بستیوں میں ایسے کسی شخص کا ہونا ضروری ہے، یہ فرض کفایہ ہے۔ اور یہ مسلمانوں کی جماعت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی فکر کریں۔ ہمارا شہر تو الحمدللہ مسجدوں کا، مدرسوں کا شہر ہے، اللہ ہمارے ان اکابرین بزرگوں کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے جنہوں نے 100 سال سے پہلے اس بات کی فکر کی تھی۔ میں نے مدرسہ بیت العلوم کے تعارف میں یہ بات کہی تھی، اس کے قیام پر تقریباً 150 سال کا زمانہ گزر رہا ہے۔ مالیگاؤں کا سب سے قدیم مدرسہ، جن لوگوں نے ادارہ قائم کیا ہوگا آج نہیں ہے ہمارے درمیان، لیکن اس ادارے کے قائم کرنے کی برکت سے جتنا 150 سال میں پڑھایا گیا ہوگا، پڑھنے والوں نے اس پر جتنا عمل کیا ہوگا، دوسروں کو پڑھایا ہوگا، وہ سارا ثواب اللہ پاک ان کو دے رہے ہوں گے۔ اور یہ جملہ کہنے کی غرض یہ ہے کہ مدارس دینیہ کی بقا، مدارس دینیہ کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے۔ آج ایک سازش چلی جا رہی، آج ہی نہیں، جب سے دنیا بنی ہے ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا جو چراغ روشن کیا ہے، اس چراغ کو بجھانے کے لیے اسی زمانے سے محنت اور کوشش ہو رہی ہے، آج بھی ہو رہی ہے، کل بھی ہوگی، قیامت تک یہ سلسلہ رہے گا۔ تو ہمارا شمار ان لوگوں میں ہونا چاہیے جو دین کے روشن چراغ کو روشن رکھنے کی اور ہمیشہ روشن رہے اس کی جد و جہد اور فکر کرنے والے لوگ ہیں، ان میں ہمارا شمار ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر مہینے میں ایک مدرسے کو ہم موقع دیتے
کہ وہ ہماری مسجد میں چندہ کرے اور ہمیں یہ موقع ملے کہ ہم اپنی جائز حلال کمائی میں سے اس ادارے کی بقا، اس کے نشر و اشاعت، اس کے تحفظ کے لیے ہم جو دے سکتے ہوں وہ دیں۔ ذمہ داری تو یہ ہے کہ ہم پہنچا کر کے دیں، لیکن میں پوچھوں گا کہ اتنا آج مسجد میں اتنے لوگ ہیں، ان میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنی زکوٰۃ، صدقات، عطیات کبھی مدرسے میں پہنچ کر کے جمع کرائے؟ ہاتھ اٹھانا۔ بہت تھوڑے لوگ ہیں۔ یہ تو مدرسے میں جو سفرا ہوتے ہیں، مدرسے کی طرف سے فراہمی مالیات کے لیے جو لوگ مقرر ہوتے ہیں، وہ بیچارے ہماری مسجدوں تک آتے ہیں، ہمارے گھروں تک آتے ہیں، ہماری آفیسوں دکانوں تک آتے ہیں، اور پھر وہ اپنا تقاضا رکھتے ہیں تو ہم بیٹھے بیٹھے ان کو جو دینا ہوتا ہے دے دیتے، جبکہ ہمارا فرض بنتا تھا، ذمہ داری تھی کہ ہم یہ تعاون پہنچا کر کے دیتے۔ تو ان مدارس دینیہ کا بقا اور اس کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور الحمدللہ آپ نے تو ہندوستان دیکھا ہے، کچھ لوگ ہوں گے جو ہندوستان سے باہر بھی گئے ہوں گے، میرا بارہا جانے کا اتفاق ہوا۔ ہمارے اس ملک میں، ہمارے اس دیش میں مدارس دینیہ کا جو جال بچھا ہوا ہے، مکاتب قرآنیہ کا جو جال بچھا ہوا ہے، وہ آپ کو دوسرے دنیا کے دوسرے ملکوں میں، اسلامی ملکوں میں بھی نہیں ملے گا۔ میں نے جا کے دیکھا ہے، جس طرح ہماری مسجدوں میں مکتب ہوتے ہیں، جس طرح ہمارے کچھ نوجوان ہوتے ہیں جو کوئی ادارہ بنا لیتے ہیں اور وہ لوگ اپنے علاقے میں ایسا مکتب جاری کرتے ہیں کہ صبح کے وقت میں، دوپہر کے وقت میں، آج ہمارے شہر میں سینکڑوں مکانات ایسے ہیں جن کی چھت پر، ٹیرس کے اوپر مدرسہ چلتا ہے، سینکڑوں مکانات ایسے ہیں جن کے گھروں میں محلے اور گلی کے بچوں کو ناظر قرآن کریم پڑھنا پڑھانا سکھایا جاتا ہے۔ دوسرے اسلامی ملکوں میں بھی یہ چیز آپ کو نہیں ملے گی۔ جو اعزاز، جو مقام اللہ نے ہمارے شہر، ہمارے ملک کو عطا کیا ہے، دوسرے ملکوں میں یہ بات نہیں ہے۔ اور یہ جمعیت علماء کے ذمہ داران اور ان سے پہلے ماضی میں جو علماء گزرے، ان کی کوششوں اور فکر کا نتیجہ ہے۔ آج الحمدللہ اگر ایک سال میں 600 لوگ حافظ ہوئے ہیں، مالیگاؤں شہر کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز ہے، ہمارے لیے فخر کی بات ہے، فخر کی بات ہے۔ اور اگر میں ایک جملہ، ایک قدم آگے بڑھ کے کہوں کہ مالیگاؤں نے جو کارنامہ انجام دیا ہے، آپ ملک میں گھوم جاؤ، شاید کوئی شہر آپ کو ایسا ملے گا۔ یہ بات میں پورے اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ مالیگاؤں میں جن لوگوں نے جو کارنامہ انجام دیا ہے، دیوبند میں بھی نہیں ملے گا آپ کو۔ یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ تو یہ سلسلہ دراز رہنا چاہیے۔ اپنے بچوں کو آپ ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، پروفیسر بناؤ، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلاؤ۔ قرآن کریم نے منع نہیں کیا، اسلام نے منع نہیں کیا، بلکہ اسلام اس کی ترغیب دیتا ہے۔ قرآن کریم کون سمجھے گا؟ اگر آپ کے پاس علم نباتات ہے، آپ قرآن سمجھو گے، علم جمادات ہے آپ قرآن سمجھو گے، علم طب ہے آپ قرآن سمجھو گے، علم فلکیات ہے آپ قرآن سمجھو گے، علم الطبقات ہے آپ قرآن کریم سمجھو گے۔ اگر قرآن منع کر دے گا تو پھر یہ سمجھے گا کون؟ اس لیے قرآن منع نہیں کرتا، ترغیب دیتا ہے، لیکن اسی کے ساتھ اصل جو چیز ہے ایمانیات اور عقائد، جو قرآن کریم کی بنیاد ہے، جس کو ہدایت سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ ہدی للناس، یہ پوری دنیا انسانیت کے لیے ہدایت کا سبب ہے۔
صاحب ایمان ہے تو قرآن کریم کی ایمانی تعلیمات کو سمجھے گا، مسلمان ہے تو جو احکامات ہے، تعلیمات ہے، اس کو سمجھے گا اور عمل کرے گا۔ اور اگر صاحب ایمان نہیں ہے تو وہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج چھوڑ کر کے قرآن کریم میں جو آج 360 علوم ہیں اس کو کون سمجھے گا؟ یہی لوگ سمجھیں گے نا۔ اور میں نے جو ایک بات کہی ہے کہ قرآن کریم پر، احادیث پر مسلمانوں سے بڑھ کر کے غیر مسلموں نے کام کیا ہے، آپ کو حیرت ہو رہی ہوگی، لیکن ہے واقعی حیرت کی بات۔ قرآن کریم اور احادیث سے متعلق جو موضوعات تیار کی گئی ہیں کہ اگر قرآن کریم کی کسی آیت کو آپ کو تلاش کرنا ہے اور اس آیت کا ایک لفظ آپ کو یاد ہے، جیسے من ایک لفظ ہے، ایک لفظ آپ کو یاد ہے کہ ایک آیت ہے اس میں من ہے، تو آپ اس میں من کی جو فہرست دیکھو گے تو قرآن کریم میں جتنی آیات میں من ہے، من والی تمام آیات کو اکٹھا کر دیا گیا۔ جیسے فی کا لفظ ہے، آپ کو یاد ہے کہ جو آیت ہے اس میں فی کا لفظ ہے، اب آیت یاد نہیں ہے، آپ فی کی فہرست میں دیکھو گے قرآن کریم کی تمام ایسی آیات جس میں فی کا لفظ ہے ترتیب سے اس میں ذکر کیا گیا۔ اور یہ کام کرنے والے یہودی لوگ ہیں، کسی مسلمان عالم نے نہیں لکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملنے سے لے کر کے دنیا سے پردہ کرنے تک 23 سال کے عرصے میں جو کچھ آپ نے فرمایا، آپ کی زبان مبارک سے جو نکلا وہ حدیث ہے، اور 23 سال کی تمام باتوں کو لوگوں نے جمع کیا۔ امام بخاری نے جتنی حدیثیں جمع کی اس کو بخاری شریف کا نام دے دیا، امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے جتنی حدیثیں جمع کی اسے مسلم شریف کا نام دے دیا، امام ترمذی نے جمع کی ترمذی شریف ہو گئی، ابو داؤد رحمت اللہ علیہ نے جمع کی وہ ابو داؤد ہو گئی، نسائی ہے، ابن ماجہ ہے، مسند احمد، اور حدیث کی بہت ساری کتابیں۔ بخاری شریف کے اندر کل حدیثیں 7,000 کے آس پاس ہیں۔ اس سے بڑی حدیث کی کتابیں ہیں، جیسے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ، انہوں نے احادیث کا جو مجموعہ تیار کیا مسند احمد کے نام سے، اس میں 30,000 حدیثیں۔ ایک یہودی عالم نے بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، طحاوی، مسند احمد، مسند بزار اور مسند، ایسی تمام حدیث کی کتابوں میں جتنی حدیثیں ہیں سب کو اس نے اکٹھا کیا ہے، سب حدیثوں کو اکٹھا کیا اور اس کی ترتیب قائم کی کہ اگر آپ کو ایک لفظ یاد ہے حدیث کا، کہ کوئی حدیث ہے اس میں ایک لفظ انا ہے، اس نے ہر وہ حدیث جس میں انا کا لفظ ہے اس نے اکٹھی کر دی، اور یہ ساری حدیثوں کی جو اس نے مجموعہ تیار کیا ہے، ایسی کئی موٹی موٹی، ایسے بڑی بڑی کئی جلدیں ہیں، ایک جلد اٹھانے کے لیے 4-5 آدمی لگتے ہیں، اور یہ کام کرنے والا شخص مسلمان نہیں، یہودی ہے۔ بتانا یہ ہے کہ قرآن کریم صرف ہمارے لیے نہیں ہے، یہ حدیثیں صرف ہمارے لیے نہیں ہے، پوری دنیا انسانیت کے لیے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ علوم کے تعلق سے فکر مند رہیں، اپنے بچوں کو آپ پڑھائیں، عصری علوم جو دلانا چاہیں دلائیں، لیکن اپنے بچوں کو سچا پکا مسلمان بنانے کی فکر کریں، ان کے دینی بنیادی علوم کی فکر کریں کہ وہ ناظر قرآن پڑھ لے، کچھ صورتیں یاد کر لے، اللہ توفیق دے حافظ قرآن بن جائے، اللہ توفیق دے عالم دین بنا لو۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی اگر ڈاکٹر ہے تو وہ عالم نہیں ہو سکتا، ڈاکٹر ہے تو حافظ نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہے۔
دینی اور دنیاوی دونوں علوم جمع کیے جا سکتے، اور ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، لیکن یہ کہ دینی علوم میں ماہر بننا، اس کے لیے مدرسہ ضروری ہے۔ بغیر مدرسے کے عالم نہیں بنے گا، بغیر مدرسے کے حافظ نہیں بنے گا، بغیر مدرسے کے قاری نہیں بنے گا۔ آپ سمجھتے ہو کہ قرات کوئی چھوٹا موٹا علم ہے؟ میں نے 7 سال تک قرات پڑھی ہے، قرات سبا، قرات عشرہ۔ آج جو ہم لوگ جو قرآن کریم ترتیل سے پڑھتے ہیں وہ ایک روایت ہے، ایسی 14 روایتیں ہیں جس کو قرات سبا کہا جاتا ہے، ایسی 20 روایتیں ہیں جس کو قرات عشرہ کہا جاتا ہے۔ 7 سال بھی پڑھنے کے لیے کم تھا، تو علم قرات بھی علم القراءات ہے۔ تو دین کا یہ علم مدارس دینیا میں ہے، اور اب پورے ملک میں جتنے مدرسے ہیں چھوٹے بڑے، سب جگہ جو ہے نئے داخلے پرانے داخلے جاری ہے۔ ہم اپنے بچوں کو مدرسوں سے جوڑے، علم و دین کی بنیادی تعلیم دلائے۔ آج عصری علوم ذریعے معاش بن گیا ہے۔ ایک ڈاکٹر ہے، ظاہر بات ہے وہ ہاسپٹل دواخانہ چلاتا ہے، اس کا روزگار ہے وہ۔ آج ایک ٹیچر ہے، ماسٹر ہے، وہ کہیں نوکری پہ لگتا ہے، اس کو اچھی تنخواہ ملتی ہے، وہ ذریعے معاش ہو گیا ہے۔ ایک انجینئر ہے، اس علم کو حاصل کیا، آج بڑی بڑی عمارتیں بناتا ہے، یہ اس کا ذریعہ معاش ہے۔ تو عصری علوم ذریعہ معاش ہو گیا ہے۔ دینی علوم اللہ اسے ہمیشہ باقی رکھے، یہ ذریعہ معاش نہیں بن سکا۔ کوئی خدائی نظام ہے۔ ایک امام کو آپ کتنی تنخواہ دیتے ہو؟ ایک مکتب میں پڑھانے والے استاذ کو کتنی تنخواہ دیتے ہو؟ ایک مدرسے میں پڑھانے والے استاذ کو، علم حدیث پڑھانے والے، علم فقہ پڑھانے والے، علم فلسفہ، علم منطق، علم بلاغت پڑھانے والے، حدیث پڑھانے والے، تفسیر پڑھانے والے شخص کو کتنی تنخواہ دیتے ہو؟ یہ گزارا ہے، ذریعہ معاش نہیں ہے۔ آج ان کو اتنا دیا جاتا ہے کہ ان کا گزر بسر ہو جائے، اور وہ گزر بسر بھی بہت مشکل سے ہوتا ہے۔ آج جن کو 60-70 ہزار، لاکھ، 1.5 لاکھ روپیہ تنخواہ ملتی ہے، مہینہ ختم ہونے لگتا ہے ان کے یہاں بھی ڈبہ بجنے لگتا ہے۔ اب جن کو آپ 5-7 ہزار، 10-20، 10-15 ہزار، 20 ہزار تنخواہ دیتے ہوں گے، ان کا گزر بسر کیسے ہوگا؟ لیکن ہوتا ہے، اور غیرت کے ساتھ، وقار کے ساتھ وہ اپنا وقت گزار لیتے ہیں، اور ان کا کپڑا دیکھ کر آپ کو لگے گا کہ مجھ سے اچھا کپڑا ان کا ہے۔ سفید پوش ہوتے، سفید پوش۔ تو اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے جوڑے، ان کو دیندار بنائے، یہ اپنی ذمہ داری ہے۔ اور مدارس دینیا کا تحفظ، مدارس دینیا کی بقا ہماری ذمہ داری ہے۔ آج دنیا جس رخ پر جا رہی ہے، اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک جملہ کہوں گا، ابھی آج ایک فلم کا کیا بولیں گے، جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کیرلا جیسی اسٹیٹ کے اندر 32,000 ہندو لڑکیوں کو مسلمان بنایا گیا۔ ملک میں نفرت کا ماحول پیدا کرنے کے لیے یہ کوشش ہے، اور اللہ جزائے خیر دے وہاں کے علماء اور مسلم تنظیموں کو، جمعیت علماء کو۔ انہوں نے اعلان کیا ہے 32,000 تو بہت زیادہ ہیں، کوئی اگر 32 بھی ثابت کر دے گا تو اس کو 1 کروڑ روپے کا انعام دے گی۔
اعلان کیا ہے. وہاں کے لوگ بیدار ہیں، وہاں کے لوگ بیدار ہیں، ہر برائی کا سد باب کرنے کی کوشش کرتے. پورے دیش کے اندر کیرلا ایسی اسٹیٹ ہے جس کے اندر تعلیمی معیار اور وہاں کے رہنے والے لوگوں میں سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ اگر کہیں ہے ہندوستان بھر میں کسی اسٹیٹ میں تو وہ کیرلا میں. وہ بیدار لوگ ہیں. انہوں نے کہا کہ 32,000 تو بہت بڑی تعداد ہے. اگر کوئی شخص یہ ثابت کر دے کہ 32 ہماری ہندو بچیوں کو ہم نے مسلمان بنایا ہے، آپ ثابت کر دو، 1 کروڑ روپے کا انعام ہم دیں گے. لوگ پریشان ہیں، نہیں کر پا رہے. تو یہ ایک کیا ہے کہ ایک افواہ ہے اور منظم طریقے سے ایک سازش ہے. اور اس طرح کی چیزیں آج ہمارے دیش میں اس لیے پھیلائی جا رہی ہے کہ یہاں پر جو ہے آپس میں نفرت کا اور فرقہ وارانہ ماحول پیدا ہو. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بیدار رہیں، اور اگر اس طرح کی کوئی برائی وجود میں آتی ہے تو اس کا سد باب کیسے ہوگا، کیسے اسے روکا جا سکتا ہے، اس کی فکر کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا